بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں دو صدقے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ دو صدقے ضرور کرے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ قلعہ جیسی مضبوط دیواریں ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر ہماری مرضی سے نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ صدقے ایسے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ سوچئے، اگر صدقہ صرف دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک کرتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے ہیں کیا؟
کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہیں۔ سب سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی انسان کو معاف کر دینا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ انسان کا اپنی نفس اور جذبات پر قابو رکھنا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال ہماری شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور یہی عمل اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، اس لیے کہ یہ دو صدقے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، ایک معاف کرنا اور دوسرا صبر کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ پریشانی کیوں ڈالی، آخر میرا قصور کیا تھا، اور وہ صبر نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہی مشکلات کو دور فرمانے والا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیں اور مشکلات پر صبر کریں
کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے اور مشکلات پر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔